الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلبو قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بسر اسامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم سامعین کرام، راہ منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانِ غیوب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ مشہور اور معروف آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، یاد کرو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کتاب میں۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت گزشتہ جمعہ کچھ باتیں آپ تک پہنچائی تھی، اور آج بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں پہنچانی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود سے مناظرہ ہوا اور بات اس پر ختم ہوئی، پہلی دلیل آپ نے رکھی کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، یعنی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود اس بات کو سمجھ نہیں پایا۔ پھر آپ نے دوسری دلیل رکھی کہ میرا رب وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اور اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو جس طرف میرا رب سورج کو ڈبوتا ہے اسی طرف سے تو نکال دے۔ تو اس پر وہ لاجواب ہو گیا، اور جلن میں، حسد میں، اس لیے کہ بادشاہ وقت اور ایک شخص کے سامنے لاجواب ہو جانا، حکومت کا تنہا بادشاہ، تو اس نے جلن کے اندر ایک آگ کو تیار کرایا، نار نمرود کو تیار کرایا، اور اس میں آپ کو ڈالنے کا عزم مصمم یعنی پکا ارادہ کیا۔ جب وہ آگ کی لکڑیاں جمع ہو رہی تھی، لوگ اس نیت سے لکڑیاں لا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے گا، اور وہ دشمن تھے آپ کے، تو سوچ رہے تھے کہ ہم ہمارے دشمن کو جلائیں گے تو ہمیں نیکی ملے گی۔ اور یہیں پر جہاں ساری حکومت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تھی، اور یہاں تک کہ جانوروں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مینڈک کو نہ مارا کرو، اس لیے کہ مینڈک اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی تسبیح زیادہ کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے۔ اور محبت کیسی کہ جس کا ذکر سرکار نے فرمایا کہ جب یہ آگ تیار ہو رہی تھی تو اس وقت مینڈک کے منہ کے اندر کتنا پانی آتا آپ جانتے، ایک بوند یا ایک قطرہ اتنا پانی آتا ہے، مگر وہ اپنے منہ میں پانی لا لا کر اس آگ میں ڈال رہا تھا تاکہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ اس کی محبت کی دلیل تھی۔ وہیں پر ایک جانور اور تھا کہ جسے ہم اور آپ
گرگٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ گرگٹ جہاں تمہیں نظر آئے اسے مارو، پہلی ضرب میں مارو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، دوسری ضرب میں مارا گیا تو اسے کم ثواب ملے گا، مگر اس کے مارنے پر تمہیں ثواب ملے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اسے مارنے کی وجہ سے ثواب ہمیں کیوں ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا یہ جانور نبی سے دشمنی رکھنے والا ہے، نبی سے عداوت رکھنے والا ہے۔ اور ہوا یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ تیار ہو رہی تھی تو یہ آگ میں پھونک دے رہا تھا، جبکہ اس کی پھونک سے نہ تو وہ آگ تیز ہو سکتی تھی اور نہ کم ہو سکتی تھی، مگر جو دل کے اندر دشمنی تھی اس دشمنی کا اس نے اظہار کیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی سے دشمنی رکھنے والا ہے تو اسے مارا کرو، اور مینڈک کو مت مارا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق کے ذریعے اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ جب آپ اس کے اندر پہنچے تو اللہ کا حکم دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے جبریل میرا خلیل آگ کے اندر جاتا ہے اور تم پہنچو تاکہ میرے خلیل کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر اس آگ کے اندر ایسی جگہ بٹھایا کہ جہاں پر اس آگ کی تپش نہیں آ رہی تھی، اور اللہ نے اس آگ کو سرد بھی فرما دیا تھا، ٹھنڈی فرما دیا تھا، اس آگ کو اللہ نے گلزار بنا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اس آگ کے اندر رہے، مگر کیا مجال کہ آپ کے ایک بال کو بھی وہ جلا دیتی، اس لیے کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ کی منشا نہیں تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ جبکہ آگ کا کام جلانا ہے، مگر اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ آگ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں سے ایک بات ذہن میں یہ آتی کہ بادشاہ وقت اور پوری حکومت اگر مل کر چاہے کسی اللہ کے نیک بندے کو رسوا کرنا یا اسے بے آبرو کرنا، اور اللہ اگر یہ ارادہ بنا لے کہ مجھے اسے عزت دینا ہے، مجھے رسوا ہونے سے بچانا ہے، تو پوری کائنات بھی اس بندے خدا کا کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور اللہ اسے عزت دینا چاہے تو اسے عزت ہی ملا کرتی۔ اور اس کی دلیل یہ تو غیروں کا کام تھا، یعنی یہ سارے غیر لوگ تھے جنہوں نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، آگ میں ڈالا بھی۔ یہیں پر آپ دیکھیں اگر اپنے بھی ہو اور اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے، کسی کو بے آبرو کرنا چاہے، کسی کو بے عزت کرنا چاہے، اور اگر اللہ چاہے اسے عزت دینا، تو آپ دیکھیں سارے مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتے۔ دوسری دلیل آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے خود سگے بھائیوں نے مل کر انہیں ایک کنویں کے اندر ڈال دیا، اور کنویں میں کیوں ڈالا؟ تاکہ یہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارے باپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم سے کم محبت کرتے ہیں۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو غیروں نے دشمنی کا اظہار کیا تھا، یہاں پر اپنوں نے دشمنی کا اظہار کیا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ مر جائے، ختم ہو جائے، مگر اللہ کو یہ منظور تھا کہ مجھے یوسف کو عزت دینا ہے، اللہ کو یہ منظور تھا کہ مجھے یوسف کو بادشاہ بنانا ہے، اللہ کو یہ منظور تھا مجھے مصر کا تنہا بادشاہ اپنے بندے یوسف علیہ السلام کو بنانا ہے۔ تو زمانے نے تو چاہا کہ عزت، شہرت، دولت کچھ بھی نہ ملے انہیں، مگر اللہ کو منظور یہ تھا کہ مجھے عزت بھی دینا ہے، شہرت بھی دینا ہے، دولت بھی دینا ہے، حکومت بھی دینا، ثروت بھی دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بند کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو آپ دیکھیں اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے، ہمارے جلنے سے، ہمارے حسد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اگر عزت دینے پر آ جائے تو اسے عزت ملے گی، اور اللہ اگر کسی کو ذلیل کرنے پر آ جائے، کسی کو رسوا کرنے پر آ جائے، اور سارا سماج مل کر اسے عزت دینا چاہے تو اسے عزت نہیں دے سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب یہاں سے بابل کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ یہاں رہنا مشکل ہو چکا تھا، جان کے اوپر حملے، مکان کے اوپر حملے، ایمان کا بچانا یہاں ہو رہا تھا۔ تو آپ نے بابل شہر کو خیر آباد کر دیا اور ہجرت فرمائی ملک شام کی طرف۔ جب آپ یہاں سے چلے تو آپ کی بیوی سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی پہلی بیوی ہیں،
اور دوسری بیوی آپ کی حضرت ہاجرہ ہے، اور ایک بیوی اور ہے کہ جن کا نام حضرت قطورہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ ان کے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے وہ ان کی دادی حضرت سارہ کے حصے کا ملا ہے، یعنی ان کی دادی بھی بہت خوبصورت تھی کہ جن کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت تھے۔ تو آپ دیکھیں آج بھی یہی ہے کہ یا تو بیٹا بیٹی جو ہمارے گھر کے اندر ہوتے ہیں والدین پر جاتے ہیں یا دادا دادی پر جاتے ہیں، ان کو ان کا حصہ ملا کرتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی دادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورتی کا حصہ ملا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور پھر آپ کا گزر ایک جگہ سے ہوا، ایک حکومت سے ہوا۔ تو اس حکومت کے بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ وہ جو قافلہ گزرتا تھا قافلے والوں کے مال کو چھین لیا کرتا تھا، اور کوئی خوبصورت عورت ہوتی تھی اسے اپنی کنیز بنا لیتا، انہیں بھی چھین لیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب یہاں سے گزر ہوا تو اس بادشاہ کی نظر حضرت سارہ پر پڑی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت تھی، اور اس وقت اس نے بد نیتی سے یعنی بری نیت سے اپنا ہاتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا۔ اللہ کا حکم دے کے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کے اندر فالج آ گیا، لقوے کی بیماری آ گئی، ہاتھ خشک ہو گیا، حرکت کرنا بند کر دی۔ اسی وقت اس بادشاہ نے کہا کہ اے سارہ، تو اپنے رب سے دعا کر، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری اس بیماری کو دور کر دے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس بادشاہ نے توبہ کی تو اللہ نے اس بیماری کو دور فرما دیا۔ مگر پھر سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ تو ایک دم ہو گیا ہو، کوئی بات نہ ہو۔ دوبارہ بدنیتی سے واپس ہاتھ بڑھایا حضرت سارہ کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر واپس اس کے ہاتھ کے اندر بیماری لائق کر دی، یعنی بیماری آ گئی، فالج کا اثر ہو گیا، ہاتھ کام کرنا بند ہو گیا۔ دوبارہ دعا کی، اللہ نے صحیح کر دیا۔ پھر سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے جادو کر دیا ہو۔ پھر تیسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا تو تیسری مرتبہ بھی پورے جسم پر فالج آ گیا۔ پہلے ہاتھ پر آیا تھا، تیسری مرتبہ پورا جسم لاجواب ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ ہاجرہ دعا کرو، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اب کوئی بری نیت نہیں کروں گا تمہارے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شفا عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد بادشاہ خوش ہوا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کا نام حضرت ابراہیم ہے، یہ اللہ کی نیک بندی ہے کہ جن کا نام حضرت سارہ ہے۔ تو اپنے گھر میں اپنی شہزادی کہ جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا، کہا کہ اے ابراہیم میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرما لیں۔ پہلا نکاح آپ کا حضرت سارہ سے ہو چکا تھا، دوسرا نکاح حضرت ہاجرہ سے ہوا کہ جو تحفے کے اندر آپ کو ملی تھی، اور حضرت سارہ کے مشورے سے آپ نے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ یہیں پر تفسیر کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ اس پر سرکار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایسا ہوا اس لیے کہ اللہ جو نیکی کا بدلہ عطا فرماتا ہے اسے جزا کہا جاتا ہے، اور بری بدنیتی کا جو بدلہ ہوتا ہے، برے کام کا بدلہ، اسے سزا کہا جاتا ہے۔ یعنی جزا بھی اللہ فوراً دے دیتا ہے اور سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً دے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا کہ جس نے جب بکری کا بچہ ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو بکری کے سامنے اس بچے کو ذبح کر دیا۔ بکرا کاٹنا جائز تھا، مگر اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے بکری کے سامنے یعنی ماں کے سامنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ تو اس بکری نے آسمان کی طرف منہ کر کر اللہ سے جو دعا کرنی تھی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا۔ تو اسی وقت جس ہاتھ سے اس نے بکری کے بچے کو ذبح کیا تھا، اللہ نے فالج ڈال دیا، یعنی یہ آدھا حصہ اس کا بیکار ہو گیا، کسی کام کا نہیں رہا۔ وجہ کیا رہی کہ ایک جانور کا دل دکھایا۔ ہم غور کریں، یہاں پر حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی جانور کا دل دکھائے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو وہی بندہ اگر کسی انسان کا دل دکھائے تو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا، اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔
تو یہ ہاتھ تو اس کا بیکار ہو گیا اس وجہ سے کہ اس نے بکری کا بچہ ذبح کیا تھا بکری کے سامنے، وہیں کھڑا تھا، دیکھا کہ کبوتر کا گھونسلہ ہے، کبوتر کا بچہ جو ہے اوپر سے نیچے ہی گر گیا اور وہ تڑپ رہا تھا۔ ابھی سیدھا ہاتھ کام کرنا بیکار ہو گیا، اس نے سوچا کہ چلو اب نیکی کر لی جائے، اس ہاتھ سے اس بچے کو اٹھایا اور گھونسلے کے اندر رکھ دیا۔ یہ نیکی کرنا تھا، اللہ کو اس کی نیکی پسند آئی تو اللہ نے اس ہاتھ کا جو فالج تھا وہ ختم کر دیا، یعنی اللہ نے فوراً اسے نیکی کا بدلہ بھی دے دیا اور برائی کی سزا بھی دے دی۔ قانون قدرت یہ کہ اگر تم کسی کا دل دکھاؤ گے تو تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی، اور قانون قدرت یہ کہ اگر تم کسی کے دل کو فائدہ پہنچاؤ گے، کسی کے دل کو یعنی ناراض نہیں کرو گے، راضی کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا بھی تمہیں فوراً عطا فرما دے گا۔ سرکار نے یہ واقعہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہاں سے چلے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ میں۔ ایک نیکی کی بات اور بتاتا چلتا ہوں آپ کو کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو مشورہ دیا کہ آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان کی برکت سے ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ جب آپ نے دوسرا نکاح کیا حضرت ہاجرہ سے تو حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کی یہ نیکی اللہ کو پسند آئی کہ یہ ایک عورت ہو کر دوسری عورت پر کتنی مہربان ہے، کتنی محبت کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نیکی کا اجر یہ عطا فرمایا کہ حضرت سارہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائی، یعنی بیٹا ہوا حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں۔ اور دوسری نعمت ہے کہ آپ بیٹا تو ہو گیا، اللہ کا کرم یہ کہ بیٹا ہوا، اللہ نے اسے بھی نبی بنایا۔ پوتا ہوا یعقوب علیہ السلام کی شکل میں، اللہ نے اسے بھی نبی بنایا۔ اور پڑ پوتا یوسف علیہ السلام کی شکل میں ہوا، اللہ نے اسے بھی نبی بنا دیا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور یہ اللہ کا قانون ہے جو دنیا ہی کے اندر انسان دیکھ لیتا کہ اگر ہم نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا یہ اجر عطا فرمائے گا، اور برائی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کو یہ سزا ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اللہ سے محبت کرنے والا، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اسے اپنا ولی فرماتا ہے کہ وہ ولی ہے۔ ولی کے معنی آتے ہیں دوست کے، تو جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جو خلیل ہوتا ہے، یعنی ولی تو عام بندے ہو گئے، عام اولیاء ہو گئے، مگر خلیل اللہ اسے بناتا ہے کہ جو ولیوں کا بھی سردار ہوا کرتا ہے، اللہ اسے خلیل بناتا ہے۔ تو ایک روز فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، مگر ابراہیم کے دل کے اندر تو بیوی کی محبت بھی ہے، ابراہیم کے دل کے اندر بچوں کی محبت بھی ہے، ابراہیم کے دل کے اندر گھر کی محبت بھی ہے، ابراہیم کے دل کے اندر اونٹ کی محبت بھی ہے، بکریوں کی محبت بھی ہے، گائیوں کی بھی محبت ہے، بہت ساری محبتیں ان کے دل کے اندر پائی جاتی ہیں۔ رب نے فرمایا کہ اے فرشتوں، مگر میرا ابراہیم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ عرض کی مولا کیسے؟ تو اللہ نے حکم فرمایا، اچھا جاؤ میرے ابراہیم کے سامنے جا کر میرا ذکر کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک فرشتہ انسانی لباس میں آیا۔ انسانی لباس میں آنے کے بعد اللہ کا ذکر بیان کیا اور کہنے لگا، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ اللہ کا ذکر کیا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ جنگل میں میرے علاوہ میرے رب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، یہ کون ہے کہ جس نے رب کی کبریائی کو بیان کیا؟ دیکھا تو ایک انسان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے رب کا نام لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے رب کا ذکر کیا ہے۔ تو کہا کہ ایک مرتبہ اور لو، کہا کہ اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ جتنے میرے اونٹ نظر آ رہے ہیں، یہ جو جنگل بھرا ہوا، یہ سارے کے سارے اونٹ تمہارے حوالے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے اونٹ اس بندے خدا کو دے دیے۔ پھر رب کا نام لیا، پھر کہا آپ نے ایک مرتبہ اور لو، تو کہا کہ اس بار کیا دو گے؟ کہا کہ جتنی میری گائیاں ہیں یہ ساری گائے تمہاری ہوگی۔
آپ نے رب کا نام لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا اثاثہ اس کے حوالے کر دیا۔ پھر کہا کہ میرے رب کا نام ایک مرتبہ اور لو، تو کہا کہ اب کیا دو گے رب کے نام پر؟ تو کہا کہ یہ جو میری بکریوں کا ریوڑ ہے یہ ساری بکریاں تمہارے حوالے ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تو اس فرشتے نے اللہ کا ذکر بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری کائنات جو آپ کی تھی وہ سب آپ نے اس بندہ خدا کے حوالے کر دی، اور اس کے بعد پھر کہا کہ رب کا نام لو۔ کہا کہ اب کیا دو گے؟ اب کوئی چیز تمہارے پاس بچی ہی نہیں، تو کہا کہ میں اپنے رب پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ تو یہ محبت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا دیکھ لیا یہ میرا ابراہیم ہے، یہ میرا خلیل ہے، کہ جو اپنے گھر بار، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنی دولت سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ مولا بے شک انی عالم ما لا تعلمون، جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، یہ تیری شان ہے، اور یہ تیرا بندہ ابراہیم خلیل اللہ ہے کہ جو تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آرزو کیا تھی، اور وہ آرزو، وہ تمنا ہمارے اور آپ کی زبانوں پر ہے۔ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، اور خواب کے اندر آپ نے جنت کو دیکھا، اور جنت کے ساری نعمتوں کو دیکھا، دروازوں کو دیکھا، حوروں کو دیکھا، غلما کو دیکھا، تو آپ نے یہ دیکھا کہ جنت کے دروازے پر اللہ کا نام لکھا ہے، لا الہ الا اللہ، اور ساتھ میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ ہر جگہ پر آپ نے یہ نام دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کون ہے کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ میں ہے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ میرا حبیب ہے، آپ خلیل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے، اور فرمایا کہ یہ میرا حبیب ہے۔ اور حبیب کا مقام دیکھے، آپ کے حبیب کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتا خلیل، ایک ہوتا کلیم، ایک ہوتا مسیح، ایک ہوتا نجی، اور ایک ہوتا حبیب۔ حبیب کی شان کیا ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ اللہ کی رضا چاہتے کہ مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت شیش علیہ السلام یہ چاہتے کہ مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چاہتے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام چاہتے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام چاہتے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہتے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ سارے نبی 1,24,313 نبی اور رسول سب چاہتے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ تمام نبی تمام رسول کا مقام ہے، اور مقام حبیب محمد کا مقام یہ ہے اللہ چاہتا ہے اے مصطفیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا، یہ مقام حبیب ہے۔ تو عرض کی کہ مولا یہ تیرا حبیب ہے، تو مولا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ اے خلیل اے ابراہیم ابھی تو وہ پیدا بھی نہیں ہوا۔ تو کہا کہ مولا مجھے اس کی امت میں پیدا فرما دے۔ تو کہاں سے ہوگا؟ اس لیے کہ وہ بعد کے اندر آئے گا۔ تو کہا کہ مولا پھر اس امت کی زبانوں پر میرا ذکر جاری فرما دے۔ تو اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اب آپ دیکھیں جو آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں 1,24,000 نبی اور رسول ہوئے، مگر کسی اور نبی کا نام آپ کی زبان پر نہیں آتا سوائے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے۔ وجہ کیا ہے؟ جو آپ نے دعا کی تھی اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس دعا کا بدلہ یہ کہ قیامت تک مصطفیٰ کا امتی ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھتا رہے گا۔ جو آپ نے دعا کی تھی اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ ہم اور آپ پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہی دعا درود ہے کہ جس دعا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی تھی، اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔
تو الحمدللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بڑا اونچا مقام، بڑی نرالی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کی اولاد ہی کے اندر جو آپ کے دو بیٹے ہوئے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اللہ نے دونوں کو نبی بنایا۔ اسحاق علیہ السلام سے آپ کے بعد کے جتنے نبی ہیں وہ تمام آپ کی اولاد ہیں، یعنی ایک سلسلے سے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور پھر جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے آپ کی پشت سے آئے۔ اور دوسرا نسب جو چلا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے بعد اللہ نے ولیوں کو پیدا فرمایا آپ کی نسل کے اندر، حضرت عبداللہ تک تمام ولی ہوئے۔ پھر حضرت عبداللہ کے شہزادے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور نبی نبوت کے اعزاز سے سرفراز فرمایا، ختم نبوت آپ کے سر پر اللہ نے سجایا، اور تمام نبی تمام رسول کا سردار اللہ نے آپ کو بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں جتنے نبی جتنے رسول ہوئے وہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آپ کے سلسلے سے ہیں، آپ کے نسب سے ہیں۔ تو بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور یہ دن، یہ ایام کہ جن کا ذکر پچھلے جمعے بھی کیا گیا تھا کہ یہ حج کے دن ہے، حاجیوں کے قافلے روزانہ روانہ ہو رہے ہیں، کوئی رو کر جا رہا ہے، کوئی ہنس کر جا رہا ہے۔ اللہ نے جس کے نصیبے کے اندر حج لکھ دیا ہے وہ اپنی سر کی آنکھوں سے ان مقدس شہروں کی زیارت کر رہا ہے۔ تو پھر وہی ترانہ ہم اور آپ جو گزشتہ جمعہ ہم نے پڑھا تھا پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، ہماری دل کی آواز اللہ قبول فرما لے تو اللہ ہمیں بھی اس در کی حاضری نصیب فرما دے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔